آج منگل کے دن سورۃ الفاتحہ کو آپ پانی کے اوپر دم کر لیں، پھر اس کے کمال دیکھیں، آپ کی زندگی کیسے روشن ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ راز نہیں جانتے، جو راز آج میں بتانے لگا ہوں۔ بس پانی کو تیار کرنے کی دیر ہے، پھر جس چیز کا تصور کرو گے، جو چیز مانگو گے، وہ دولت ہو، وہ عزت ہو، وہ شہرت ہو، وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ آج ہی حل ہوگا۔ میں آپ کو ایک بڑا راز اور بڑا اہم نکتہ بتانے جا رہا ہوں، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ دیکھیے، یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ شریف، اور بڑی آسان ہے، تقریباً ہر بچے کو آتی ہے، ہر بوڑھے کو، ہر جوان کو آتی ہے، کیونکہ ہے بھی آسان ہے اور اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایسے ایسے راز ہیں، اگر میں بتانے لگوں تو بڑا وقت چاہیے۔ میں آپ کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا مضمون بنا کر رکھوں، بس آپ کو اختصار کے ساتھ چند نقطوں کے ساتھ آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر سے کبھی رزق نہیں ختم ہوگا، کبھی مال و دولت نہیں ختم ہوگا، کبھی آپ کی عزت نہیں ختم ہوگی۔ دیکھیں، آج ہر شخص چاہتا ہے میری فلاں بندہ بھی عزت کرے، فلاں بندہ بھی عزت کرے، میری زبان کے اندر تاثیر پیدا ہو، میری فلاں شخص بھی بات مانے۔ آج گھر کے اندر مختلف مسائل کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہے، بس یہ پانی تیار کرنے کی دیر ہے۔ جب پانی تیار ہو جائے گا، پھر آپ اس کی بہار دیکھیں گے، کیسے آپ کے گھر میں اس سورۃ فاتحہ اور پانی کے ذریعے کیسے مال و دولت آپ کی طرف کھینچتا چلا آتا ہے۔ یہ دیکھیے دوستو، یہ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے اس وقت نازل ہوئی کہ قرآن کے نزول کے وقت آپ جانتے ہیں بالعموم بت پرستی کا دور تھا، کفار عرب توحید کے دعویٰ دار ہونے کے باوجود اپنے ذات میں اللہ کا تقرر حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور وہ بت پرست تھے۔ اور جب قرآن کریم کا مطالعہ یہ صرف ہمیں خالق اور رب ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو وحدہ ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ استحقاق عبادت کے اعتبار سے بھی اس کو وحدہ ماننا ضروری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو ہم وحدہ لا شریک مانیں گے، وحدہ لا شریک مان کر اس کی عبادت کریں گے کہ وہ عبادت کا مستحق ہے، تو اس ارادے کے ساتھ ہم عبادت کریں گے تو پھر ہمیں سب کچھ ملے گا۔ اور اس کے ساتھ اس سورۃ توحید کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی ذکر ہے، نبوت کا بھی ذکر ہے، عبادت کا بھی ذکر ہے، وعدہ وعید کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر قصص بھی ہے، اس کے اندر دعا بھی ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے۔ جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہو اس کو پڑھ کر مانگو گے تو پھر آپ دیکھنا بہاریں آپ کا مقدر بن جائیں گی، دولت آپ کا مقدر بن جائے گی، شہرت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے کہ آپ نے اس سورۃ الفاتحہ شریف کو ایک بوتل پانی کی لینی ہے یا ایک گلاس پانی کا لینا ہے، میں تو کہوں گا 1 لیٹر والی یا 1.5 لیٹر والی پانی کی بوتل لے لیں، اور پھر آپ اس کے اوپر سورۃ الفاتحہ کو اس طرح پڑھیں کہ سب سے پہلے آپ نے 100 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ جب استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں گے تو آپ کی زبان پاک صاف ستھری ہو جائے گی۔ جب زبان پاک صاف اور ستھری ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پھر جو مانگتے ہیں رب عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ ہماری زبان جس سے ہم گالم گلوچ دیتے ہیں، جس کے ساتھ ہم غیبت کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہم چغلیاں کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، جس کے ساتھ بڑے بڑے غلط کام کر جاتے ہیں، بڑی زبان کو غلط استعمال کر جاتے ہیں، تو جب ہم اس کو پاک نہیں کریں گے، اسی ناپاک زبان کے ساتھ مانگیں گے تو پھر کیسے ملے گا؟ اس بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ یہ بات نہیں بتاتے کہ پہلے زبان کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، ستھرا کرنا ہے۔ تو کوشش کریں آج کوئی نہ کوئی، چاہے حسب توفیق آپ 50 روپے کا صدقہ کیوں نہ کریں، صرف 50 یا 50 بھی زیادہ ہے تو کم از کم 10 روپے کا صدقہ کر دیں، کسی فقیر کو دیکھ دیں، اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی بخشش فرما دے، میرے گناہوں کو دھو دے، میری بخشش فرما کر مجھے پاک صاف ستھرا فرما دے، اور اس کے بعد آپ اس عمل کو کریں۔ اگر آپ فقیر کو نہیں دے سکے تو کم از کم مسجد میں دے دیں، اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے رزق کی فراہمی پیدا کر دے، میرے لیے رزق میں اضافہ فرما دے، میرے فلاں مقصد میں مجھے رب کامیاب فرما دے۔ آپ نے یہ صدقہ کرنے کے بعد آج یہ عمل کسی وقت بھی شروع کر لینا ہے، کسی وقت بھی پڑھ لیں، وقت کی کوئی قائد نہیں کسی بھی قسم کی۔
بس عمل کو کرنے کی دیر ہے اور پھر آپ اپنے لیے راستے کھلتے ہوئے خود دیکھیے گا۔ اور اب آپ نے اس کے بعد 11 مرتبہ آقا نامدار مدنی تاجدار وہ آمنہ کا لال، اس پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں درود پاک سب پڑھتے ہیں، رب بھی پڑھتا ہے، رب کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک آیت بینات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ تو اسی طرح آپ نے سب سے پہلے یہ پڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھا کرو اور دروازہ کھولتے ہوئے بسم اللہ پڑھا کرو۔ اب آپ اپنے ہر کام میں بسم اللہ کو شامل کر لیں۔ دوسری بات میں آپ کو بڑی اہم ترین بات بتا رہا ہوں، آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کو شروع کرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس ایک مرتبہ پڑھ لیں، نہیں، جتنی بار میں آپ کو یہ تعداد بتاؤں گا سورۃ الفاتحہ کی، آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی پڑھنا ہے اور آخر میں آمین کو بھی پڑھنا ہے۔ اور دیکھیے بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا کوئی بھی کام شروع کرنا ہے، آپ نے کھانا بنانا ہے، خواتین ہے کھانا بنانا ہے، سبزی کاٹنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے جو بھی اچھا کام کرنا ہے، ہر اچھا کام شروع کرتے ہوئے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کی اتنی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ صرف 3 دن کا معمول بنا لیں، صرف 3 دن، آج شروع کر لیں، نیت کر لیں، منگل بدھ جمعرات، اور جمعے کو آپ اپنے گھر کا ماحول دیکھیے گا، اس کا رزلٹ دیکھیے گا، پھر کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں جس کو بھی یہ بات بتا دیتا ہوں، جس کو بھی یہ کہہ دیتا ہوں، وہ جو عمل کر لیتا ہے وہ بندہ رنگا جاتا ہے، اس کو رنگ چڑھ جاتا ہے، اس کے گھر میں رزق کی بہار آ جاتی ہے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دکھ اور مصیبتیں اس کے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے ہر کام کے اندر اس کو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، کیونکہ اس نے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا شروع کر لیا ہے۔ اب دیکھیے حضور خود فرماتے ہیں دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے کام میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ آپ نے فرمایا شیطان ہر کھانے کو حلال کر لیتا ہے ماں سوا اس کھانے کے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، کہ جس پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس کھانے کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے آپ جب بھی کھانا کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیں۔ پھر دیکھیے آپ کے گھر میں اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں کہ بسم اللہ کے بغیر کھانا نہیں کھانا، تو پھر دیکھیے گا صرف 3 دن یہ کام کر لیں، ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ دھوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر کھانے کے دسترخوان پر بیٹھیں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اگر کھانے کی دعا یاد ہے تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یا یہ دعا پڑھ لیں اور اس کے بعد کھانا کھائیں۔ یہ کام لازمی کرنا، اور پھر کھانے میں وسعت دیکھنا کتنی آتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے آج پانی تیار کر لینا ہے، بسم اللہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اور 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی کی بوتل پہ دم کر لیں اور اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو صبح و شام پیا کریں، سارے گھر والے پئیں، اور انشاءاللہ گھر کے اندر بہار بھی آئے گی، سارے گھر والوں کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی۔ یہ پانی پی کر جدھر بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نوازے گا، انشاءاللہ تعالی ہر دکھ اور بیماری سے شفا بھی مل جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔